بہت سارے عزیز ایسے ہیں جو پشتو بولتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے پشتو میں اور ان کے لیے کچھ دینا چاہیں گے؟ گرانو کتن کو نن پدے پوڈکاسٹ کی تاسو ته ویل غواړم چې خدای تاسو سره ډېره زیاته مینه کوي او دا هغه مینې ثبوت دا چې دنیا بالخصوص دنیا جو ہے وہ چرچ سے باہر تھی تو چرچ ترقی کر رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ دنیا چرچ کے اندر آئی اور چرچ جو ہے وہ روحانی طور پہ ہر روز مردگی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلے جائے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام ناظرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے اور خداوند کے ان سارے وسائل کے لیے جو خدا نے عطا فرما رکھی ہیں، ان سب کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ خداوند نے ٹیکنالوجی کو اس لیے ہمارے اس ایرا میں انٹروڈیوس کروایا یا ہم تک جو ہے ٹیکنالوجی کو اس لیے آسان کر دیا کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم خداوند کے کام کے لیے استعمال کر سکیں۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان سارے وسائل کے لیے اور بالخصوص ان سارے خدام کے لیے جو ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر بھی خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں اکثر اوقات پولوس رسول کو یاد کرتا ہوں اور پولوس رسول کی خدمت کو جب میں دیکھتا اور یاد کرتا ہوں تو کئی کلیسیاؤں کے لیے مرد خدا جو ہے وہ جان فشانی کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم ورڈ جان فشانی پہ غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا میننگ یہ ہے کہ کلیسیا کے لیے یا خدا کے لوگوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جانا۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے درمیان آج ایک ایسے خادم موجود ہیں جو مرد خدا پولوس رسول کی طرح ہی خدا کا کام پاکستان میں کر رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی دوسرے ممالک میں خدا کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ انجیل کی بشارت کے لیے بڑے زبردست طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شخصیت سے آلریڈی واقف ہیں، لیکن تو بھی میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ جو ہے وہ کروانا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان خدا کے خادم عالی جناب ریورنڈ عرفان جیمز صاحب موجود ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو فیس بک پہ لائیو دیکھتے ہوں گے اور ان کے سوشل نیٹ ورکس کے تھرو جو پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے وہ آپ ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے۔ یہ ایک ایسے خادم ہیں جو ملک پاکستان میں مسیح کی خاطر جو ہے کلیسیا پاکستان کے لیے جان فشانی کرتے ہیں۔ سو سر میں آپ کا تھینک فل ہوں کہ آپ نے بڑا اسپیشل ٹائم ہمیں دیا ہے۔ تھینک یو۔ اور ہمارے لیے پریویلیج کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اسپیشل پوڈ کاسٹ کے لیے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں یہ بھی مان رکھتا ہوں کہ سر آج کی ہماری جو کنورسیشن ہے، جو گفتگو ہے اور جو بات چیت ہم کرنے جا رہے ہیں یا جن موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جن ٹاپکس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے وسیلہ سے ہمارے ناظرین اور دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں گے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں رب متعال کا، اور اس کے بعد پادری صاحب میں آپ کا بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ بڑے خلوص اور محبت سے جو ہے وقت دیتے ہیں، پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، آپ کی منسٹری کے لیے اور آج کے اس خوبصورت انٹروڈکشن کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ گو کہ بہت سارے لوگ آپ کی خدمت سے واقف ہیں کہ آپ کس طور پہ پاکستان میں خدا کا کام کر رہے ہیں، لیکن چند ایک ایسے موضوع ہیں جن کے لیے میرے اندر بھی تجسس ہے اور بہت سارے دیکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی یقیناً یہ تجسس ہوگا کہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں اور کلام کی روشنی میں ہم آپ کے وسیلہ سے جو ہے وہ چند ایک باتیں جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ پاکستان میں جبکہ ہماری اٹریکشن جو ہے وہ بہت سارے ادیان کے ساتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان میں موجود دوسرے فرقے یا ادیان ہیں، تو جب ہماری اٹریکشن ان کے ساتھ ہوتی ہے تو انٹرفیتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرفیتھ یعنی دوسرے ادیان جو پاکستان میں موجود ہیں، تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس نہیں ہے یا ازرو بائبل مقدس نہیں ہے، لیکن آج کا چرچ، پاکستانی چرچ جو ہے وہ ان
سارے روایات کو اپنے اندر اپنائے ہوئے. اور کسی خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب تک دنیا بالخصوص دنیا جو ہے وہ چرچ سے باہر تھی تو چرچ ترقی کر رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ دنیا چرچ کے اندر آئی اور چرچ جو ہے وہ روحانی طور پہ ہر روز مردگی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلے جا رہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل ایک ٹرم یوز ہوتا ہے انٹرفیتھ، یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ یوز ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسی چیزوں کو، ایسے ریچولس کو اور ایسے روایات کو فالو کیا جا رہا ہے جو از روئے بائبل نہیں ہے. اچھی بات ہے، ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ دوسروں کے عقائد کو رسپیکٹ دیں، دوسروں کے ریلیجنس کو جو ہے آنر دیں، کسی کی بھی مقدس شخصیات کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ہم بحیثیت ایک کرسچن ٹوٹلی اس بات کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے بائبل نے میرے لیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ مختص کیا ہے. بائبل کی ایک حدود ہے، اور جب ہم ان حدود سے باہر نکلتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم خدا کے کلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اب اچھی بات ہے کہ اگر ہم جب محرم الحرام آتا ہے تو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ سبیلوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مجالس میں مجھے خود انوائٹ کیا جاتا ہے اور میں جاتا ہوں. اسی طرح عید میلاد النبی آتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسیحی جو علماء ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ اس سیلیبریشن میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم کسی جگہ ایسی جگہ جا کے مندر میں وہ چڑھاوے کھانا شروع کر دیتے ہیں، انٹرفیتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے. میں نے آج تک کبھی بھی خاص طور پہ میجورٹی سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ سن رائز کی عبادت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہو انٹرفیتھ کی اسی پلیٹ فارم پہ، اور اس نے کبھی ہمارے ساتھ سلیب اٹھائی ہو اور اس نے بھی نعرہ لگایا ہو کہ ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا. وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اجازت نہیں، اس کا ایمان یہ نہیں کہتا. تو بائبل کے اندر بڑی ایک اچھی مثال ہے ہمارے پاس بزرگ دانیل کی. دیکھیں وہ اس نے کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا، وہ اپنے سٹانس پہ اس کی جو کنوکشن تھی وہ اس کے اوپر کھڑا رہا. تو آج ہمیں یہ انٹرفیتھ کی جو ٹرمینالوجی ہے اسے سم ہاؤ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ہمارے ایمان کے اوپر تو کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھا رہا. اور ایون دو بھائی صاحب آپ دانیل کی بات کر رہے تھے، یہ ہیو اے لوٹ آف پریشر، ایک پریشر تھا گورنمنٹ سطح پہ، ایک پریشر تھا، لیکن تو بھی اس نے اپنے فیتھ سے ڈینائی نہیں کیا ہے اور اس نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. ایک اور ہمارے پاس بڑی اچھی مثال ہے جب ہم عہد جدید میں مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں سمرنا کی کلیسیا کے حوالے سے، تو اسے شہیدوں کی کلیسیا کہا گیا. انہیں کہا گیا سیزر کو کہ اپنا لارڈ مان لیں، انہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ پیگنس کے فالوورز بن جائیں، لیکن انہوں نے مسیح کی خاطر مرنا پسند کیا، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ تھا ہماری کنوکشن کیا ہے. میں بحیثیت ایک مسیحی جانتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے اور وہی میری نجات ہے، تو میں اس کے علاوہ کبھی بھی کسی کو فالو نہیں کر سکتا. اور اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی خاطر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں دکھ جو ہے وہ مسیح کی خاطر جو ہے وہ سہنے اور برداشت کرنے ہیں. پاسٹر صاحب آپ شاید میری اس بات کو سیکنڈ کریں، آن کریں گے اس بات کو. میں نے بہت سے ہمارے مشائخ کو دیکھا ہے جب وہ کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں تو ان کی دعا بڑی جو ہے نا وہ ڈپلومیسی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ خدا باپ بیٹے اور روح القدس کا اقرار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اگر وہ شخص ایک کھڑا ہو کے اپنے مذہب کی پریکٹس بلکہ کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو کیوں ڈر ہے؟ یعنی کہ آپ ایک سچے زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم نے اپنا منہ کھولنا ہے اور خوب کھولنا ہے. تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ اور یہاں تک کہ نام تک چینج کر لیتے ہیں. نام جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اگر سیکنڈ نیم انگلش ہے نیم تو پھر وہ اگر آپ کا نام فار ایگزامپل عرفان جان ہے تو وہ عرفان بتائیں گے لیکن جان بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ہاں جی، وہ اس وجہ سے کہ کہیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے اگر ہم اپنے عقائد کو جو ہے وہ بیان کریں گے یا اپنی پہچان کو جو کہ ایک ٹرو ہماری پہچان ہے، اگر ہم اسے جو ہے وہ شیئر کریں گے تو شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شاید ہمیں جاب سے نکال دیا جائے گا. اس کے پیچھے ایسا تو ہے، لیکن ایک اور بات بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا کلام کے حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے.
attachment with the word of God. They don't have information about the church history. They don't have the information that how they have to respond. جب آپ کو پوچھا جائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں ہے, جب آپ سے پوچھا جائے کہ مسیحی جو ہے وہ باپ بیٹا رول کو اس کو کیسے, ان کا نیریٹو کیا ہے اس حوالے سے, تو لوگوں کے اندر خوف ہے. اور کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں بھی ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جب آپ کے ایمان پہ کوئی سوال کرے تو کوشش کریں اس کو جواب نہ دیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, ان کی حیات اقدس کو, اور پھر بائبل میں ہمیں بہت سارے ایسے حوالے ملتے ہیں کہ جہاں آپ کی ایمان کی کوئی وجہ آپ سے پوچھے تو اس کو پراپر ایک مناسب آپ کو جواب دینا آنا چاہیے. تو یہ تبھی آئے گا جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں. when you are attached with a person who is your spiritual mentor and companion. بھائی صاحب یہاں پہ ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, جب ایسے چیلنجز موجود ہیں اور ہم اپنی جاب پہ, ہم کالجز میں, ہم یونیورسٹیز میں, اسکولز میں ہمارے بچے جہاں پہ ان کی تعداد کم ہے اور میجورٹی جو ہے وہ غیر اقوام ہمارے سامنے ہے, تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے اس سچویشن میں ہمارے بچوں کو؟ کیونکہ میں نے کئی دفعہ خود بھی جو ہے وہ بہت سارے اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ حالاتوں سے ہمیں ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بہت ساری ایسی ان کے ارد گرد بہت ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے. ایون دو آپ نے بھی چند ایسی پرسیکیوشنز کا جو ہے وہ سامنا کیا, دکھوں کا سامنا کیا, آپ نے اپنے بیٹے کے تعلق سے جو ہے وہ دیکھا کہ کس طور پہ اس کے ساتھ ساری پرسیکیوشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, بیٹے کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا. تو جب ایسے حالات ہمارے سامنے تو ان حالاتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کس طرح سے مثبت طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طور پہ پازیٹیو رکھنا ہے, اور از روح بائبل مقدس ہم کس طور پہ جو ہے اس ٹائم پہ ایک اسٹینڈنگ پوزیشن لے سکتے ہیں. دیکھیں کلام ہمیں سکھاتا ہے کبوتر کی مانند جو ہے وہ بے ضرر ضرور بننا ہے, لیکن سانپ کی مانند ہوشیار بھی رہنا ہے. جی. اب ہوشیاری جو ہے اس شخص کے اندر ہے. ہوشیار وہ شخص ہے جو جاگ رہا ہے, جو سویا ہوا نہیں ہے, اور وہ جاگ رہا ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے, جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے, جس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں. آپ کے سراؤنڈنگ کا آپ کی زندگی پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس ہی آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں, اگر آپ کے کمپینینز اور آپ کے جو مینٹور ہیں وہی آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں, آپ جس چرچ جا رہے ہیں وہ چرچ, اس چرچ کی لیڈرشپ آپ کو اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی کہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی ڈیلیورنس لا سکیں, آپ کو وہ انفارمیشن ڈلیور کر سکیں جس سے آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کا بھی دفاع کر سکیں, اور ایک پازیٹیو اور ہمبل طریقے سے جو ہے دوسروں کو یہ بتا سکیں کہ آپ کا یہ ایمان ہے, دیٹس اوکے, بٹ میری کنوکشن یہ ہے, میرا ایمان یہ ہے, اور اس ایمان میں نے جینا اور مرنا ہے. رہی بات پرسیکیوشن کی, سو مسیحت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے جتنا پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا یہ اتنی پھیلتی تھی. آج لوگ پرسیکیوشن سے ڈرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے اندر یہ خوف پا رہے ہیں. جی. ہمیں اس خوف سے لوگوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے کہ پرسیکیوشن میں چاہے کچھ بھی ہو, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں خدا یسوع مسیح پر, اس نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں. آمین. اور جو ہمارے ساتھ ہے وہ زور آور ہے, نو ڈاؤٹ, اور وہ آلمائٹی ہے, سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے, اور وہ سب چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہے. بٹ آئی ہیو این ادر کوشچن, ایک اور سوال ابھی میرے مائنڈ میں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ابتدا ہی سے چرچ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, یعنی کلیسیا جو ہے اور پاسبان ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے ایمان میں جو ہے وہ قائم رکھا جائے. بٹ دیر از لوٹ آف پیپل, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اور بالخصوص بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو جن کی رسائی شاید چرچ تک نہیں ہے, وہ چرچ نہیں آتے ہیں, عبادتوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں گو کہ وہ برگشتگی کا شکار ہوئے, گو کہ وہ
ابھی تک جو ہے وہ ان کی یا چرچ کی رسائی ان تک نہیں ہے یا پاسبانوں کی رسائی ان تک نہیں ہے. بٹ ہمیں وہ اس کہیں نہ کہیں وہ ٹریپ میں کہیں نہ کہیں وہ ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. ان کو کس طرح سے ان کی ہم کس طور پہ جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں یا ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک اور بات پر سر میں اپنے ناظرین تک جو ہے وہ آپ کے توسط سے جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی چرچ کی تھوڑی ہیلپ کریں, ہمارے ناظرین کی تھوڑی ہیلپ کریں. چرچ کس جگہ پہ کھڑا ہے اور چرچ کس طور پہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ دو سوال ہیں آپ کے پاس. پہلی بات تو یہ کہ کلام ہی بائبل مقدس جو ہے نا, یہ دنیا کے جتنے بھی مسائل اور جتنے بھی سوال ہیں آپ کو اسی کے اندر سے اس کا جواب ملے گا. ایک خادم نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اس نے کہا جب ایک بائبل کو پریچ کرنے والا شخص ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو اس نے 2 کام کرنے چاہیے اسے. پہلے یہ کہ وہ ڈیلی ایک اخبار پڑھے اور ڈیلی پھر وہ ایک بائبل بھی پڑھے. اخبار مسائل سے بھری پڑی ہے اور آج کا انسان ان مسائل سے دوچار ہے, آج کے نوجوان ان مسائل سے دوچار ہیں, آج کی جو نسل ہے چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ غیر مسیحی ہے, آج کا انسان ان مسائل میں پھنسا ہوا ہے. غربت ہے, بے روی ہے, اس میں قتل و غارت ہے, ناانصافی ہے اور دیگر ایسے مسائل آپ کے سامنے ہیں. لیکن جب بائبل پہ ایمان رکھنے والا شخص ان حالات سے گزرتا ہے, ان بیابانی سفر سے وہ گزرتا ہے, تو بائبل مقدس جو ہے یہ اس کا جواب اس کو دیتی ہے کہ اس نے خدا کے وعدوں میں کیسے شریک ہونا ہے. یہ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر چرچ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یوتھ کے درمیان یا آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس کی اور چرچ لیڈرشپ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل نہیں کر پاتی. لوگوں کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ چرچ نہیں آتے, لوگ کلیسیا جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر چرچ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جو خاندان جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں, جو لوگ جن کو آج مسیح کی ضرورت ہے, وی نیڈ ٹو فائنڈ دیم, وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ. اور دوسرا آپ کا اسٹینڈرڈ ایسا ہو, تھیولوجیکلی آپ جو ہے وہ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہوں. جس طرح پال واشر جو ہے بڑی اچھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سرمن کوئی پریچ کرنا ایسا نہیں جیسے ہم نے عہد نامے کی کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ جو چیز آپ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر پہلے وہ موجود ہونی چاہیے. تو پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے ڈائلاگس اور ڈیلنگس میں بہت ڈفرینٹ ہیں. ہم آج کی یوتھ, اب سوچیں آپ ایک ایسے چرچ میں پریچ کر رہے ہیں, آپ ایک ایسے چرچ کے پاسبان ہیں جہاں کے 90% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماسٹرز اور ایم فل اور بی ایس کر کے بیٹھے ہیں, اور آپ آج بھی جو ہے آپ اس لیول پہ اس لیڈرشپ کو نہیں لا سکے. تو ہاؤ یو ول سیٹسفائی دیٹ, آپ ان کے سوالات کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ کو پھر اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے لیڈرشپ بھی ویسی ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی ہمیں یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ملتا ہے کہ آج سکھانے والے جو ہے انہوں نے خود سیکھا نہیں ہوا. زیادہ تر آج سنانے والے زیادہ تر ایسے جنہوں نے خود کسی کو سنا نہیں ہے. سو دس از بٹ آئی فیل کہ دس از the major cause and issue in between the gap of church and youth. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں, میں آپ کی بات سے جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اور اب ہمیں تمام ناظرین اور جو خادم بھی سن رہے ہیں, بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو آج ہماری ضرورت ہے. اگر وہ کہیں نہ کہیں چرچ نہیں آ پا رہے ہیں اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چرچ سے دور جا چکے ہیں, ایک چرچ آپ کی بلڈنگ ہے جہاں پہ یہ عبادت خانہ ہے جہاں پہ آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, لیکن ایک چرچ آپ خود بھی ہیں, روح القدس ہم میں رہتا ہے. اور ایک چرچ میں اور آپ ہیں, ہم ان لوگوں تک جائیں جو شاید عبادت خانہ میں تو نہیں آ رہے ہیں لیکن دے آر ویٹنگ, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو خداوند کے لیے جیت کے لے کے آئیں. گو کہ آپ کو آگ کی لپٹوں میں ہاتھ بھی ڈال کے ان کو جو ہے وہ کرائسٹ کے لیے, مسیح کے لیے جیتنا پڑے. سو بھائی صاحب بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, اور اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں, ایک اور بڑا ضروری موضوع ہے. میں
چاہوں گا کہ میں بھی اور ہمارے جو ویورز ہیں جو میں واچ کر رہے ہیں وہ بھی اس پہ سیکھیں، وہ ہے انٹر فیتھ میرجز. اس پہ ہم بڑھیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت، وہ کہ بے شمار لوگ ہیں جو آپ کی شخصیت سے واقف ہیں، اور میں اکثر اوقات جب آپ کی خدمت کو دیکھتا ہوں تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک بریو اور ایک بولڈ خادم جو ہے وہ بارڈرز پہ جو ہے وہ خداوند نے مہیا کیا ہوا ہے آپ کی صورت میں. سو کیسے چیلنجز آپ کو جو ہے وہ بارڈرز پہ جب آپ پارا چنار اور جہاں بارڈرز پہ ضرورت ہے آج خدا کے کلام کی خدمت کی، وہاں پہ جب آپ خدمت کرتے ہیں کس طور پہ جو ہے وہ آپ خدا کا کام کر پاتے ہیں اور چیلنجز کیا درکار رہتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے تاکہ وہ ان چیلنجز کے بارے میں جان سکیں، اور ایٹ لیسٹ ہم سب مل کے جو ہے وہ پادی صاحب کے لیے دعا کر سکیں. ہم دوسرے، میں چاہوں گا کہ ہم دوسرے موضوع کی طرف جو ہے وہ جائیں، سیکھیں جو انٹرفیتھ میرجز ہے، لیکن اس سے پہلے پادی صاحب کی خدمت جو ہے اس کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ بھی پادی صاحب کی خدمت جو ہے کس طور پہ خداوند ان کو ایک ایلچی کے طور پہ بارڈرز پہ استعمال کر رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی پادی صاحب جاننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک بڑا زبردست پلان رکھا ہے. ہمیں صرف اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بلاوا کیا ہے، ہماری منسٹری کیا ہے، ہماری کالنگ کیا ہے. اب جہاں میں کام کر رہا ہوں یا جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے، خدا نے مجھے غیر قوموں کے لیے چنا ہے. آج بہت سارے میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، وہ کچھ مشنریز کے ساتھ جو بہت مختلف ممالک سے آتے ہیں، نوجوانوں کو پکڑتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فلاں ملک لے کے جا رہے ہیں، فلاں ملک لے کے جا رہے ہیں. تو ایونجلزم لائک مشن ان سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ تو ہیں کہ دوسروں کے پاس جائیں، ان کو مسیح کے بارے میں بتائیں، لیکن مشنز میں آنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. فرسٹ آف آل، آپ کس قوم میں جا رہے ہیں، آپ کس طرح کے لوگوں میں جا رہے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی لینگویج کیا ہے، وہ کس طرح آپ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو کس طرح ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. رہی بات چیلنجز کی، تو جہاں بھی حقیقی خدمت ہوگی وہ ہمیشہ چیلنجز سے بھری ہوگی. بزرگ پولس رسول کیوں کہتے ہیں کہ آئندہ کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں مسیح کے جو نشان ہیں، زخم ہیں، وہ اپنے جسم پر لیے پھرتا ہوں. ان کو مسیح کی خاطر بینڈ پڑتے تھے، ان کو مسیح کی خاطر مار کھانی پڑتی تھی، لیکن وہ اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. آج میں جن ایریاز میں خدمت کر رہا ہوں، آج بھی لوگوں کو وہاں اگر ان کے پاس بائبل ملتی ہے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. آج بھی ایسے بہت سارے ایماندار جو خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، وہ مسیح کے پاس آتے ہیں تو مسیح کو قبول کرنے کے لیے یا مسیح کو قبول کرنے کے بعد ان کی پراپرٹی، ان کے بچے، ان کی زندگیاں ان سے چھین لی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے صراط مستقیم کو پہچانا ہے. اب آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی کسی کو بدل نہیں سکتے. آپ کا کام صرف وہی ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے. جائیں اور انجیل کی بشارت کریں. خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. خدا کا شکر ہے آج دنیا کی طول و عرض میں مختلف زبانوں میں، مختلف ثقافتوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ایونجلزم کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ بہت سارے چرچز جو ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ تصویریں لگاتے ہیں، کچھ نوجوانوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے. اور اس دن میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا، اس نے دبئی والا ڈریس پہنا اور اس پہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. میں بڑا حیران تھا کہ ایک لباس پہن لینے سے میں کیسے اس آیت کو جو ہے لکھ رہا ہوں. بیسیکلی یہ کہ جب آپ غیر قوموں کے پاس جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے. لیکن اس بات کے لیے بھی آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ آپ کی جان کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ آپ کو وسائل بھی دیتا ہے اور وہ آپ کے لیے سورسز بھی مہیا کرتا ہے. میں نے اپنی اس خدمت کے دوران کئی ایسے مقامات آئے جہاں ہم نے مار کھائی ہے،
جہاں ہمارے سر پہ پیشاب کیا گیا ہے, جہاں ہمارے منہ پہ جو ہے تھپڑ مارے گئے ہیں. بٹ پرابلم یہ نہیں ہے کہ خدمت میں کیا کیا ہونا ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے بلاوے کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. آپ دیکھیے نا, آج بہت سارے لوگ ٹائٹل یوز کرتے ہیں ایونجلسٹ. آپ چرچ میں ایونجلسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو بوا جی کا پرس اٹھا کے پادری صاحب کے پیچھے پیچھے چلے, جو اسٹیج کو سنبھالے یا آلٹر پہ کھڑا ہو کے آلٹر کال دے, گیت لوگوں کو کہے جی یہ گالے یہ گالے. لیکن ایونجلزم ہے کیا؟ بزرگ پولس رسول نے کیا کیا؟ اور ان کی آپ بائبل کے اندر ہسٹری دیکھ لیں, جتنے بھی شاگرد ہیں انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. میں ہمیشہ کی بات کہتا ہوں, سمرنا کی کلیسیا نے اپنے خون سے بپتسمہ لیا ہے. تو آج ہمیں بھی, جہاں میں آج کام کر رہا ہوں بارڈر ایریاز میں, افغانستان کے اندر اور خیبر پختونخوا میں, بلوچستان کے اندر, یہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ خدا مجھے ان میں سے لایا اور خدا انہی میں مجھے استعمال کر رہا ہے تاکہ لوگ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جانیں کہ دنیا کا نجات دہندہ, خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ صرف یسوع مسیح ہے. آمین آمین. بھائی صاحب, 5 فولڈ منسٹریز میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی مبشر کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. نو ڈاؤٹ. اور مبشر جو ہے وہ چرچ کی ہیلپ کرتا ہے, اور کس طور پہ ہیلپ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک جو ہے وہ مسیح کے بدن کا حصہ نہیں بنے, وہ ان تک پہنچے اور خوشخبری ان تک لے کے جائے, خداوند کے کلام کی بشارت لوگوں کو دے, اور ان کو جیت کے وہ چرچ میں لے کے آ سکے اور وہ کلیسیا میں لے کے آ سکے. ایکچولی مبشر کا کام بڑا زبردست ہے, اور جو لوگ جن کا بلاوا خداوند کی طرف سے ایونجلسٹ کے طور پہ ہے یا جو مبشر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, پادری صاحب آپ کے لیے ایک خوبصورت مثال ہے, اور انہوں نے اپنی شخصیت اور اپنی خدمت کے بارے میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ کس طور پہ وہ خطروں کا سامنا کرتے ہوئے بھی وہ خداوند کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس بات کے لیے ہم خدا کی نہایت زیادہ شکر گزاری کرتے ہیں. پادری صاحب, ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. سو اب دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں, انٹرفیتھ میرجز, جو کہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا, اور بالخصوص چرچ کلیسیا پاسبانوں اور چرچ لیڈرز کو اس پہ بات کرنا آج بہت ضروری ہے. وہ کہ مجھے پتا ہے کہ بھائی صاحب یہ شارٹ ٹائم میں ہم بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم شاید زیادہ باتیں جو ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ شیئر نہ کر پائیں, لیکن چند ایک باتیں جو آپ کی نظر میں انٹرفیتھ میرجز کو لے کے نہایت زیادہ ضروری ہیں, تو آپ ان کے تعلق سے کیا جو ہے وہ آج بالخصوص جو ہمارے آج کی نوجوان نسل ہے, کیونکہ سامنا ان کا ہے آج جو ہے وہ غیر اقوام کے ساتھ, تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. انٹرفیتھ جو ہے آج ایک ایسا, میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج بن چکا ہے ہمارے مسیحی نوجوانوں کے لیے. بہت سارے آج مسیحی جو ہیں وہ کہتے ہیں اوکے, اگر ہماری بیٹی چرچ جا رہی ہے اور اس کا ہسبینڈ کسی مسجد میں یا کسی مندر میں جا رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بھائی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بائبل کے خدا کو اس سے پرابلم ہے. جی, آپ کبھی بھی بیل کے ساتھ گدھے کو نہیں باندھ سکتے, یہ بائبل کی تعلیم ہے. جی, اور جب آپ ایک نامختون اور ایک ایماندار شخص کو جو ہے مکس کریں گے تو وہ مکسچر سے بنے گا کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی آنے والی نسل بڑی ایماندار مضبوط کرسچن ہوگی, وہ بڑے ایمان میں مضبوط ہوں گے؟ نو. بائبل ٹوٹلی اس بات کے لیے واضح پیغام دیتی ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہے. آج یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے نوجوان غیر قوموں کی طرف بڑے اٹریکٹڈ ہیں, کچھ دنیاوی چیزوں کے لیے, موبائل فون ہو گیا, گاڑی ہو گئی, لگژریس لائف جو ہمیں دکھائی جاتی ہے. لیکن پادری صاحب, میں آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں, میں نے ایسی بہت سی بیٹیاں دیکھی ہیں جنہوں نے غیر قوموں میں شادیاں کی, اور شادی کے 6 مہینے 1 سال بعد جب ان کو گھر سے نکال دیا گیا, میں نے انہی بیٹیوں کو جسم فروشی تک کرتے دیکھا.
کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. آپ دیکھیں لائک اف یو آر گوئنگ ٹو کنورٹ, اف یو آر گوئنگ ٹو لیو یور فیتھ, یہ ایک بہت بڑا اس کا جو ہے ہولناک نتائج ہے. آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور سوچیں اس نوجوان کو, اس نوجوان زندگی کو جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا, وہ کیسے اس خون کو, اس صلیب کے پیغام کو رد کر رہا ہے, اور وہ اعلانیہ طور پر اپنے زندہ خدا کا انکار کرتے ہوئے وہ وہاں جا رہا ہے جہاں اندھیرا ہے, موت ہے, اور ہمیشہ کا رونا اس کا نصیب بن جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل کے مطابق انٹرفیتھ بالکل بھی جو انٹرفیتھ میرجز ہے یہ قطعاً قبول نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ترس نسل پیدا ہو تو ایک بیوی اور ایک شوہر ہو اور وہ ہم ایمان ہو. ان کا ہم ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے جہاں بھی مکسچر بنا ہے وہاں تباہی. ہم بزرگ سلیمان کو دیکھتے جی, 1000 عورتوں کے ساتھ دل بہلایا, 700 شہزادیاں جی, لیکن جب اپنے بیٹے کی وہ باری آئی تو اس نے کہا کہ اپنا دل جو ہے وہ خدا کو دے. وائی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا. پھر ہم سمسون کے بارے میں پڑھتے ہیں جی, کہ کیسے وہ غیر اقوام کی طرف گیا جی, اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ اگر کہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیر قوموں میں جائیں گے شادی ہو جائے گی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو شاید اس سے پرابلم رہا ہو, لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنی بڑی پرابلم میں اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. آپ خود موت کو گلے لگا رہے ہیں جس طرح آدم اور حوا نے کیا تھا. آپ ایک ایسے گناہ میں اپنے آپ کو شامل کرنے جا رہے ہیں, اور آپ صرف خود گناہ گار نہیں ہوگے, جس طرح کلام کہتے ہیں نا تم باعث برکت ہوگے, آپ پھر باعث لعنت ہوتے ہیں. آپ کی آنے والی نسل بھی اس لعنت کے ماتحت ہو. بھائی صاحب ابراہیم کے بارے میں بھی جب وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے علیزہ کو بھیجتا ہے تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ خاص تاکید کی, ہاں جی, اس کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ قبیلے سے یا اپنے جو قوم ہے اپنی قوم سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ بیوی کو تلاش کرے یا اس کا انتخاب جو ہے وہ اپنے لوگوں میں سے کرے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے پیرنٹس ہوتے ہوئے بھی ہم کوشش کریں. میں نے بہت سارے جگہوں پہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں, زیادہ تر ہوتا ہے. اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اگر بچوں نے اس طرح کی کوئی میرج کر لی ہے تو وہ بعد میں کمپرومائز کرتے ہیں. میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تھی جس میں ایک سابقہ خیر وہ اپنے آپ کو ابھی بھی کرسچن کہتی ہے وہ لڑکی, اور وہ اس میں کہہ رہی تھی کہ جی ہاں الاؤ ہے, آپ شادی کر سکتے ہیں. بھئی آپ کے لیے الاؤ ہے لیکن بائبل کے حوالے سے یہ کبھی بھی الاؤ نہیں ہے. بائبل ایسی شادیوں, ایسے رشتوں کو اور ایسی سوچ کو ڈینائی کرتی ہے, وہ کبھی بھی انکریج نہیں کرتی. اور جو اس طرح کی میرج سے جو نسل ہے وہ بھی خدا پرست نسل نہیں ہوتی ہے, اور جو لیونگ گاڈ زندہ خدا کی پرستش کرنے بائبل کا خدا. ہاں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہم جب بھی کبھی اپنے میرج کا ڈیسیژن لیں اور جب کبھی بھی ہم اپنی میرج کے بارے میں سوچیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا پرست لوگوں کا انتخاب کریں. اور ہم ایمان لوگوں کا, آپ نے بالکل درست کہا, ہم ایمان لوگوں کا جو ہے وہ انتخاب کریں. بھائی صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. کئی دفعہ کیونکہ جس ایج میں ہم ہیں, جس ایرا میں ہم ہیں, یہاں پہ اٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو چند روز پہلے میں اس پہ سیکھ رہا تھا, کئی دفعہ بہت ساری اٹریکشنز ہماری ڈسٹریکشن کا جو ہے سبب بن جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کا شارٹ کٹ آپ کے لیے لانگ کٹ بن جاتا ہے. ہاں جی, تو اس لیے ہمیں میں بھی اس بات سے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کو دنیا میں شان و شوکت نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, یعنی ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, خداوند سے دور کر رہی ہے, جب کبھی ایسی آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں نظر آئیں, اپنی نگاہیں جو ہے وہ خداوند پر لگائیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا آپ کی ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ فکر کرتا ہے. دنیا میں کوئی آپ کی فکر اس طور پہ نہیں کرتا جس طور پہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے, اور اس کا ثبوت صلیب ہے. جی,
اور آپ کے رشتوں کے لیے بھی. ایگزیکٹلی آپ کے رشتوں کے لیے بھی, جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں میں دیکھ رہے ہیں, آپ کے رشتوں کے لیے بھی. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو, میں تھوڑے دن پہلے ایک فیملی میں گیا سنڈے سروس کے بعد, تو انہوں نے کہا جی پاجی صاحب ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں, ہم اس کے لیے رشتہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. سم ٹائمس چلیں وہ تو ایک اور بڑا میجر ایشو ہے, لیکن ایک یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی جلد بازی میں ایسے خاندانوں کا, ایسی زندگیوں کا انتخاب کرتے ہیں جو بعد میں ذلت و رسوائی کا سبب ہوتے ہیں. آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے برکت ہیں, آمین. خدا خدا نے آپ کو یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے جان چھڑانے کے لیے, ان سے دستبردار ہونے کے لیے اپنی بیٹیوں کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما دیں جو ذمہ دار نہیں ہے اور جو خدا سے بہت دور ہے. جو خدا کے خوف میں رہتا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو ایک اچھی زندگی دے گا. آمین. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, اکثر جب ہماری بیٹیوں کی ہم رخصتی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اب یہ گھر تمہارا نہیں. نو, یہ گھر اس کا اتنا ہی ہے جتنا اس کا شادی سے پہلے تھا. آپ اپنی بیٹیوں کو یہ چیز ضرور سکھا رہے ہیں. اور یہاں آپ کی پوڈ کاسٹ کی توجہ سے میں آخر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جہیز کی پریکٹس ہے اسے اب ڈینائی کیا جائے. بہت ساری بہنیں بیٹیاں گھروں میں ان کی عمر گزر جاتی ہے اور ان کے ماں باپ شادی کیوں نہیں کروا پاتے, کیونکہ جہیز جیسی, میں ایون آئی وڈ سے ایک قرض جو ہے اس کو وہ پورا کرنے کے لیے اس فائنینشلی طور پر اس حالت میں نہیں ہوتے. تو بھائی صاحب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تھوڑے مختصر وقت میں جو ہے وہ کافی زیادہ باتوں کو جو ہے وہ چرچ تک, کلیسیا تک, اور جو لوگ ہمارے ناظرین ہیں ان تک جو ہے وہ شیئر کیا اور پہنچایا ہے. گو کہ یہ وقت بہت کم تھا, خدا نے چاہا تو ہم ایک اور جو ہے پوڈ کاسٹ جو ہے ویری سون کریں گے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اور میری خوشی ہے کہ آپ, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کافی زیادہ لینگویجز کو جو ہے وہ جانتے ہیں, اور خدا نے آپ کو یہ فضل بخش رکھا ہے کہ آپ انگریزی, عربی اور اردو, اور کبھی کبھی جب کبھی آتے ہیں پشتو, اور پھر تھوڑی بہت ترکی بھی ہمیں سکھا جاتے ہیں. تو میری خوشی ہے کہ جو لوگ ہمیں یقینی طور پہ جو لوگ ہمیں پختون لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں, جو بہت سارے ہمارے عزیز ہیں جو پشاور میں ہیں, بہت سارے ہمارے عزیز ہیں جو کوئٹہ میں ہیں, اور بہت سارے عزیز ایسے ہیں جو پشتو بولتے ہیں. تو آپ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے پشتو میں, اور گریشنز ان کے لیے کچھ دینا چاہیں گے؟ ګرانو کتونکو, زه نن په دې پوډکاسټ کې تاسو ته دا ویل غواړم چې خدای تاسو سره ډېره زیاته مینه کوي, او د هغه مینې ثبوت دا و چې هغه خپل د یو زوی, هغه نوم خداوند یسوع مسیح دی, آپ تاسو ما برای آزادی برای نجات برای قربان کو, او دا تاسو کله آواز د ویډیو واکسوي, زه دا تاسو ته خواست کوم چې دا نورو ته هم دا ویډیو پیغام واستوي. سو خدای تاسو سره ډېر زیات مینه کوي. سو بھائی صاحب خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میری آپ سب جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پاسٹر عرفان جیمز صاحب کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑے پریولیج کی بات ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹریئر ہے خداوند کا, جو زمین پر خداوند نے ہمیں دے رکھا ہے. یہ خزانہ ہے جو خدا کے کام کے لیے, انجیل کی بشارت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سو ہم امید کرتے ہیں خدا نے چاہا تو بہت جلد ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم بہت جلد جو ہے وہ اپنے تمام تر دیکھنے والے عزیزوں کے ساتھ پھر سے جو ہے وہ اسی طرح تھرو آؤٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم آپ سب تک جو ہے وہ اسی طرح کلام کی باتوں کو پہنچائیں گے. لیکن ان دی اینڈ پاس ہم دعا کریں گے, اور آپ تمام ناظرین کے لیے جو ہے وہ خدا کی حضوری سے دعائے خیر چاہیں گے. قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ سب کو حاصل ہو. آمین. مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند, جب تو نے یہ ممکن جانا کہ ہم اس جدید دور میں خداوند خدا اس سہولت سے
خداوند خدا استفادہ حاصل کرے. Yes. اور آج ہم خداوند خدا اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے تیرے حضور خداوند خدا اپنے عزیزوں کے ساتھ خداوند جو اس وقت اس خداوند ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہماری جو بہن, ہمارا جو بھائی, ہمارا جو بزرگ خداوند خدا, اگر ان میں کوئی بیمار ہے, کوئی تنگ دست ہے, کوئی جسمانی یا روحانی طور پر کسی بھی جگہ پر خدا پریشان ہے, خداوند میں تیرے خادم کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتا ہوں خداوند تیری قدرت ان کی زندگی میں کام کرے, اور خداوند بیماریاں, کمزوریاں جاتی رہیں, اور لوگ یہ جانیں کہ تو ہی خداوندوں کا خدا ہے, تو ہی نجات دہندہ ہے. خداوند خدا ہم اپنا دل تیرے حضور پاکستان کے لیے کھولتے ہیں. خداوند اس ملک کی برکت کے لیے, ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں. غربت کو, دہشت گردی کو, ایسی تمام لعنتوں کو ہم یسوع کے نام سے دور کرتے ہیں. خداوند یہ ملک پراسپر ہو. ہم فوج کے لیے, عدلیہ کے لیے, سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے, اور خداوند خدا دیگر اداروں اور پولیس کے لیے برکت چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں رہنے والے اہل ایمان اور ہم ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند لوگوں کو خداوند فضل دے کہ وہ جان سکیں کہ تو نے ان کے لیے کتنی عظیم قربانی دی ہے. خداوند ہم اس پوڈ کاسٹ کے لیے, پاسٹر سنی کے لیے, ساری منسٹری کے لیے, خداوند پاسٹر سائمن کے لیے, اور خداوند خدا تمام ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. برکت دے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں, تیرے کلام اور خداوند تیرے نام سے برکت پائے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. سو ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس نہایت ہی خوبصورت پوڈ کاسٹ کے لیے جو خداوند کے فضل کی بدولت ممکن ہوا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ خدا کے کلام سے مستفید ہو سکیں گے, اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ کلام کو پھیلانے کے لیے اور ان سچائیوں کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے آپ ہمارے پارٹنر بن سکتے ہیں. کس طرح سے آپ اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس طور پہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.